السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات کے مقابلے میں محتاجگی میں جبرائیل اور چونٹی دونوں برابر ہیں۔ حضرت دامت برکاتہم نے بہت قیمتی باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ آپ تمام حضرات پوری بات کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں۔ ان کی محتاجگی کو کون انکار کر سکتا ہے جب جبرائیل اور چونٹی دونوں کے دونوں اللہ کی ذات کے مقابلے میں محتاجگی میں دونوں برابر ہیں، دونوں اللہ سے محتاجگی میں دونوں برابر ہیں، چھوٹائی میں، ضعف میں، حاجت میں، ضرورت میں جبرائیل چونٹی دونوں برابر ہیں۔ اور درمیان کی جتنی بھی شکلیں ہیں ان ساری شکلوں کے لیے یہی قاعدہ ہوگا۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے میاں قبولیت کی گھڑی تھی کچھ اور مانگ لیتے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں کہنا چاہیے، ایسا ہرگز نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ ہم جتنے محتاج اللہ تعالیٰ سے جنت الفردوس کے ہیں اتنے ہی اللہ سے محتاج جوتے کے تسمے کے ٹوٹ جانے پر اللہ کے محتاج ہیں۔ تو صحیح، ورنہ لوگ یہ کہتے ہیں ارے اس وقت کچھ اور ہی مانگ لیتے، قبولیت کا وقت تھا، ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ سنو میں کیا کہہ رہا کہ بھائی قبولیت کا وقت ہے، اب قبول ہو جاتی اس وقت۔ میدان عرفات کا دعاؤں کی قبولیت کی جگہ، دعاؤں کی قبولیت کی جگہ آپ نے دعائیں مانگی عرفات کے میدان میں، دعائیں قبول ہوئیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ بھئی جو چیز مانگی مل گئی تو دعا قبول ہو گئی، نہ ملی تو قبول نہ ہوئی، حالانکہ یہ تو بالکل غلط سوچ ہے۔ ایک بات یہ ذہن میں رہے کہ اللہ سے مانگنا خود حکم ہے، چاہے کوئی حاجت پوری نہ ہو۔ اللہ سے مانگنا خود ایک حکم ہے، اللہ سے مانگنا خود ایک امر ہے، چاہے کوئی حاجت کبھی پوری نہ ہو۔ اللہ سے مانگنا خود ایک امر ہے، کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ عبادت سے خوش ہوتے ہیں اس طرح اللہ مانگنے سے خوش ہوتے ہیں۔ اور کچھ نہ دے کر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر میں بندے کو کچھ دے دیتا تو یہ مجھ سے کتنا راضی ہوتا، آیا اتنا راضی بغیر دیے بھی ہے یا نہیں، بغیر ملے بھی اتنا راضی ہے یا نہیں جتنا ملنے پر راضی ہوتا۔ سن رہے سو رہے، ایسے سوچو تو صحیح، عرفات کا میدان ہے، دعائیں آپ مانگ رہے، حالانکہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے۔ آپ نے ساری دعاؤں میں ایک دعا یہ مانگی کہ اے اللہ تو اس پر قادر ہے کہ ظالم کو معاف کر دے اور مظلوم کو اپنے پاس سے بدلہ دے دے، ظالم کو معاف کر دے۔ بے شک تیرا ضابطہ یہ ہے کہ تو ظالم سے بدلہ لے کر مظلوم کو دے گا اور ظالم کے تیرے یہاں معافی نہیں ہے، لیکن تو قادر تو ہے اس پر، تو کوئی مجبور تھوڑا ہی ہے، یہ تو قدرت ہے اور تجھے کلی اختیار ہے، تو ظالم کو معاف کر دے، اپنے پاس سے مظلوم کو بدلہ دے دے۔ اللہ نے جواب میں کہا یہ دعا قبول نہیں ہوگی، یہ دعا ہمارے پاس تو کوئی جواب آ نہیں سکتا اللہ کی طرف سے کہ اللہ ہم سے کہنے کہ دعا قبول نہیں ہوگی، ہم تو سبھی دعا چھوڑ دیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا گیا کہ یہ دعا آپ کی قبول نہیں ہوگی کہ ظالم کو اللہ معاف کر دیں، مظلوم اپنے پاس سے بدلہ دے دیں۔ جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ یہ دعا قبول نہیں ہوگی لیکن آپ نے پھر بھی اس کو چھوڑا نہیں، مانگتے رہے، یہ نہ کہا کہ جب اللہ منع کر رہے ہیں تو پھر ہم نہیں مانگنی چاہیے، پھر تو اس پہ دوسرے بھی کیا کہہ رہا، آپ مزدلفہ چلے گئے، مزدلفہ کی رات میں بھی یہی مانگتے رہے،
مزدلفہ کی رات میں یہی مانگتے رہے، اے اللہ تو ظالم کو معاف کر دے، مظلوم کو میرے پاس سے بدلہ دے دے۔ جو دعا عرفات کے میدان میں دعا کی قبولیت کی جگہ قبول نہ ہوئی، جو دعا عرفات کے میدان میں دعا کی قبولیت کی جگہ قبول نہ ہوئی اور اس کے قبول نہ ہونے کا بھی اللہ کی طرف سے جواب آ گیا، آپ نے اس دعا کو بھی چھوڑا نہیں، آپ نے اس دعا کو بھی چھوڑا نہیں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا مزدلفہ میں قبول کر لی، وہ دعا مزدلفہ میں قبول کر لی، وہ دعا مزدلفہ میں قبول ہوئی جو عرفات میں قبول نہ ہوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ مومن کی دعا پر حاجت کے پورا کرنے میں تاخیر اس لیے کرتے ہیں، دو چیز دیکھنے کے لیے، ایک تو اللہ کو مانگنا پسند ہے اپنے بندے کا، اور دوسرے اس کے یقین کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے فوراً حاجت پورا نہ کرنے پر یہ دعا مانگتا رہتا ہے یا دعا سے مایوس ہو جاتا ہے، اس دعا سے مایوس ہو جاتا ہے۔ میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ بجائے نئی نئی دعائیں گھڑنے کے مصنون دعائیں یاد کیا کرو، کیونکہ مصنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے، آپ ذرا اندازہ کریں نا، آپ پہاڑ پر چڑھنے کے لیے جو راستہ بنا ہوا ہے اس سے چڑھیں تو زیادہ جلدی اور آسانی سے پہنچیں گے، یا نئے راستے سے چڑھنے کی کوشش کریں، یا یہ کہ آپ کسی علاقے میں جائیں جو راستہ دیکھا ہوا ہے اس پر جانا پسند کریں گے، جو راستہ نہیں دیکھا اس سے جانا پسند کریں گے۔ یہ دیکھو کہ مصنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے دیکھے ہوئے ہیں، مصنون دعاؤں نے قبولیت کے راستے۔ دوسری بات بہت اہم ہے، وہ یہ کہ اس بات کی ہر جگہ اس زمانے میں کمی ہے کہ لوگوں نے دعاؤں کی کتابوں میں مصنون دعائیں تو جمع کر دی، لیکن ان دعاؤں پر جو ظاہر کے خلاف واقعات پیش آئے وہ واقعات نہیں لکھے، یہ سب سے بڑی کمی ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو دعائیں یاد ہیں، لوگوں کو دعائیں تو یاد ہیں، لیکن ان دعاؤں پر جو ظاہر کے خلاف ہوا وہ واقعات معلوم نہیں ہیں۔ دو چیزیں معلوم نہیں لوگوں کو، ایک ان دعاؤں سے متعلق واقعات جو ظاہر کے خلاف پیش آئے، اور دوسرے ان دعاؤں سے متعلق اعمال کہ یہ دعا کس عمل کے ساتھ تھی، یہ دعا کس عمل کے ساتھ تھی، اور دوسرے اس دعا پر کیا ہوا۔ جتنی بھی مصنون دعائیں ہیں وہ مصنون دعائیں تو لوگوں نے نقل کر دی، لیکن ان دعاؤں پر جو ظاہر کے خلاف ہوا اس کو بیان نہیں کیا، اور لوگ واقعات نہیں جانتے۔ یہی وجہ ہے کہ جن واقعات کے پیش آنے کی وجہ سے یقین میں اضافہ ہوتا وہ واقعات تو معلوم نہیں، دعائیں معلوم ہیں، تو صرف دعا کا یقین تو پیدا ہوگا نہیں جب تک اس دعا سے متعلق ظاہر کے خلاف مدد کے واقعات معلوم نہ ہوں۔ یہ ہمیں کرنا چاہیے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ دعا سے اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔